نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کے لیے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم نے پیدا کیے۔ یہ درخت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی عظیم نشانی ہے۔ جاوید اختر صاحب اور ان جیسے لوگوں سے ہمارا سوال ہے کہ ایک مصنوعی درخت، اس کی تصویر پلاسٹک کا درخت خود بخود نہیں بن سکتا، تو یہ کھرب درخت اور انواع و اقسام کے درخت اور ان کی انواع و اقسام کی لکڑی کیا یہ خود بخود بن سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اب یہ جنگلوں میں جو درخت ہیں، جاوید اختر صاحب ایک جگہ سوال کر رہے ہیں، وہ دیکھو جی پھول جو خوبصورت پھول ہیں تو یہ انسان کی آپس میں جوڑ جو بناتا ہے اس سے ہوتے ہیں، تو کیا جنگلوں میں انواع و اقسام کے اعلیٰ سے اعلیٰ درخت نہیں ہیں؟ امازون کا جنگل ہے، یہ کیا انسانوں نے بنایا ہے؟ پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوڑ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حکمتوں کے تحت انسانوں کو لیے بعض کام چھوڑے ہیں کہ یہ انسان کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں بناتے ہیں تو سورج کو بنانے میں کیا انسانوں کا جوڑ ہے؟ جاوید اختر صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو سورج ہے اس کے چلنے میں انسانوں کا جوڑ ہے؟ یہ ستارے چل رہے ہیں، انسانوں نے اس میں عمل دخل کیا ہے۔ اور پھر جو انسانوں کی تخلیق ہو رہی ہے، تو انسانوں کی جو تخلیق ہو رہی ہے، یہ خوبصورت بچے آ رہے ہیں، کیا اس میں انسان کا عمل دخل ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہے؟ یہ جو انسانوں کے بھی تو پھول ہوتے ہیں نا، تو یہ انسانوں کے پیارے پھول میں والدین کا دخل ہے؟ جاوید اختر صاحب جواب دیں اور ملحد ان کے جواب دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت رکھا ہے کہ انسان بھی تھوڑی محنت کرنے والا بنے۔ اب جو پھلدار درخت ہیں اور پھلدار پودے ہیں، انسان کو اس پر محنت پہ ڈالا، ورنہ جنگلی درخت وہ بھی بعض اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ ایسے خوبصورت درخت ہیں، جنگلوں میں جا کر دیکھیں اور ان کی لکڑی اتنی بہترین لکڑی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، اور بے حساب جانور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی عظمت سے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے درخت اور یہ سارے کے سارے جنگل، اور پھر سمندروں میں جو مخلوق ہے، کیا انسان کا اس میں عمل دخل ہے سمندروں میں؟ اور پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھگوان نے، فلاں گاڈ نے، کسی نے پیدا کیا، تو کسی نے دعویٰ کیا ہے اللہ کے علاوہ؟ قرآن میں ساری چیزوں کو بنانے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے اور کوئی دعوے دار نہیں آ رہا تو اللہ کا دعویٰ تسلیم کرنا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یہ عمارت میں نے بنائی ہے، یہ مدرسہ میں نے بنایا ہے، یہ فیکٹری میں نے بنائی ہے، یہ فلاں گاڑی ہم نے بنائی ہے، ہماری کمپنی نے بنائی ہے، کوئی دعوے دار نہیں ہوتا، ان کا دعویٰ تسلیم ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن میں، رب العالمین کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا، اور رزق دینے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا، بارش برسانے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا، بادل بنانے کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جانوروں کو بنانے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا، پرندوں کو بنانے کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی دعوے دار نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ تسلیم کرنا ہو۔ اس میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا تم نے درخت پیدا کی یا ہم نے پیدا کی؟ اور کتنے فائدے مند درخت ہیں، لکڑی جلتی بھی ہے، اور لکڑی کے سے اور کتنے فوائد ہیں، آج دنیا میں کتنے فوائد لکڑی سے حاصل کی جا رہے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جب اس بیکار دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی انواع و اقسام کی عجیب و غریب چیزیں راحتوں، خوشیوں، لذتوں والی رکھتی ہیں، تو جنت کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی غور کریں کہ بے حساب لکڑی انواع و اقسام کے کام آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں شٹرنگ ہوتی ہے، اب یہ شٹرنگ میں جو لکڑی پیدا ہوتی ہے، یہ لکڑی کون پیدا کرتا ہے؟ بے حساب زمین سے درخت اگ رہے ہیں، ان کی جڑیں کون بناتا ہے، ان کے پتے کون بناتا ہے، اس میں رگوں کا جال کون بچھاتا ہے؟ جاوید اختر صاحب سے بھی سوال ہے، ان کے ہم نماؤں سے بھی سوال ہے، غور تو کریں۔ پھر ایک پتے پر غور کریں، پتے کے پیچھے ذرا کیسے رگوں کا جال ہے، سبحان اللہ۔ یہ کون درخت کون اگاتا ہے اور اس کو اگانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ رب العزت دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں اگاتا ہوں۔ پھر یہ اب دیکھیں یہ شٹرنگ کی لکڑی ہے، اور ایسی چھتوں میں پرانے زمانے کے اندر چھتوں کے اندر بڑے بڑے گارڈر بنا کے ڈال دی جاتے تھے، ستون بنا کے ڈالے جاتے تھے۔ آج بھی شٹرنگ میں جتنی لکڑی استعمال ہو رہی ہے یہ، اور اس کے علاوہ بتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے جن لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، ان کا یقین بڑھے گا۔ اس لیے تفکر کی عادت بنائے۔ تفکر یہ کہ اللہ کی چیزوں پر غور کریں کہ ساری کائنات مل جائے، کیا ایک لذت کا آلہ بنا سکتی ہے؟ ساری دنیا مل جائے ایک لذت کا آلہ جو لذت حاصل کر سکے۔ اب زبان آلہ لذت ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے اور بھی انسان کو اور پوری مخلوق کو جنسی آلات لذت بھی عطا کی ہیں۔ تو یہ لذت کے آلات کیا انسان بنا سکتا ہے؟ آلات لذت دیکھیں، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ نے کھانے میں لذت رکھی ہے۔ اگر یہ کھانا تو کھاتے لذت نہ ہوتی، جیسے گاڑی میں پٹرول ڈیزل ڈالتے ہیں اس کو لذت تو نہیں آتی، مشین چلاتے ہیں، بجلی لگاتے ہیں، اس کو لذت تو نہیں آتی۔ تو یہ آلات لذت کس نے پیدا کی ہیں؟ آلات لذت کس نے پیدا کی؟ یہ کھربوں کھرب آلات لذت، انسانوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، چاہے وہ زبان کی شکل میں ہو، چاہے وہ جنسی آلات کی شکل میں ہو، تو یہ سارے کے سارے کس نے عطا کی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو ساری مخلوق کہتے ہیں جی بڑی انسان نے ترقی کی، تو انسان اعلیٰ لذت پیدا کر لے نا۔
کہ جی ہم نے نیا آلات لذت پیدا کیا، اس میں آپ کو زیادہ لذت ملے گی، ایسا پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے خالق اور مالک ہیں۔ ایسے رب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انواع و اقسام کی لاکھوں قسم کی گھاسیں بھی بنائیں۔ تو یہ گھاسیں کون بنا رہا ہے؟ ان کو اگاتا کون ہے؟ مٹی سے ان کو غذائیت کون دیتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ جاوید اختر صاحب سے اور ان کے ہمنواؤں سے سوال ہے، غور تو کریں، سوچے تو صحیح۔ اور ایک قسم کی گھاس نہیں ہے، بے حساب گھاسیں ہیں، اور یہ انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں گھاس، انواع و اقسام کی گھاسیں۔ ان کو بنانے والا کون ہے؟ ان کو غذا دینے والا کون ہے؟ اور یہ تخلیق کس کی ہے؟ ہم تو تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ یہ دنیا تو لاکھوں کروڑوں سال سے چل رہی ہے، اور آپ نے یہ ایک سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بنانے سے پہلے کیا کر رہے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک دنیا نہیں بنائی۔ بہت سارے علماء نے لکھا بھی ہے کہ ایسی بلینوں بلینوں خرب کائناتیں ہیں، اور بہت ساری کائناتوں میں قیامتیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ دنیا تو صرف 7,000 سال کے لیے بنی ہے، اللہ کا ایک دن 1,000 سال کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک کائنات نہیں، ایسی بلینوں بلینوں خرب کہکشائیں اور کائناتیں بنائی ہیں۔ تو ایسے عظیم رب سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ آپ سے 100 سوال کر سکتا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ آپ اپنے ایس ایچ او سے تو سوال نہیں کرتے کہ یہ کیوں، آپ ہندوستان کے آرمی چیف سے تو سوال نہیں کرتے کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ آپ کو بہت سارے اختلافات ہوں گے، آپ ہندوستان آرمی چیف سے سوال کریں نا، آپ امریکہ کے آرمی چیف سے سوال کریں، آپ پاکستان کے آرمی چیف سے کتنے لوگ سوال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اوپر سے آرڈر ہے۔ تو ایک آرمی چیف جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ایک بیکار پانی سے بنا ہے اور بیکار جسم جو ہے گندگی سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کے عہدے کی وجہ سے تو آپ تو اس سے کہتے ہیں ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہم سوال کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ کو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیتے ہیں ہم بھی، جاوید اختر صاحب اور ان کے تمام ہمنواؤں آئیں، اور مباحثے کا بھی چیلنج ہے کہ آئیں اس پر۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو آئیں مباحثہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہیں گے یا اللہ جو حق پر ہے وہ زمین پر ہے، دوسرا زمین کے اندر دھس جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو مباحثہ کر لیتے ہیں، مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں اور مباحثے کے لیے بھی تیار ہیں۔ السلام علیکم۔